السلام علیکم ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز میں۔ پیش ہے آج کی اہم خبریں۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی کشیدگی کے دوران مغربی عہدیداروں اور ایران پاسداران انقلاب کے ایک تجزیاتی ماہر نے انکشاف کیا ہے کہ اسرائیل نے اس ہفتے ایران کے اندر 2 بڑی گیس پائپ لائنوں پر خفیہ حملے کیے، جس سے لاکھوں لوگوں کے گھروں میں گیس کی فراہمی میں تعطل پیدا ہوا۔ مغربی حکام اور ایرانی ملٹری اسٹریٹجسٹ نے انکشاف کیا کہ اسرائیل کے جانب سے گیس پائپ لائن حملوں کے لیے ایرانی انفراسٹرکچر کے بارے میں گہرے علم اور محتاط ہم آہنگی کی ضرورت ہے۔ اسرائیل نے مکمل معلومات کے حصول کے بعد 2 پائپ لائنوں کو ایک ہی وقت میں متعدد مقامات پر حملوں سے تباہ کیا۔ رپورٹ کے مطابق ایک مغربی اہلکار نے اس واقعے کو ایک بڑی علامتی کارروائی قرار دیا، جس کی مرمت کرنا ایران کے لیے کافی آسان تھا اور شہریوں کو نسبتاً کم نقصان پہنچا، لیکن اہلکاروں نے کہا کہ اس فیصلے سے اسرائیل کو ہونے والے نقصان کے بارے میں سخت انتباہ بھیجا گیا ہے، کیونکہ مشرق وسطی میں تنازع پھیل رہا ہے اور ایران اور اس کے مخالفین بالخصوص اسرائیل اور امریکہ کے درمیان تناؤ بڑھ رہا ہے۔ مہاراشٹر کے رتنا گیری میں بی جے پی لیڈر اور سابق ایم پی نیلیش رانے نے قافلے پر حملہ ہوا۔ خبروں کے مطابق سابق ایم پی نیلیش رانے کی گاڑی پر پتھراؤ کیا گیا، جس کے بعد مہاراشٹر کے رتنا گیری میں بی جے پی اور شیو سینا یو بی ٹی کے کارکنوں کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ ہنگامہ اس قدر بڑھ گیا کہ پولیس کو حالات پر قابو پانے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغنے پڑے۔ رپورٹ کے مطابق مرکزی وزیر نارائن رانے کے بیٹے نیلیش رانے گوہاگر میں ایک ریلی سے خطاب کرنے جا رہے تھے کہ پٹ پھنالے کالج کے قریب یہ واقعہ پیش آیا۔ بتایا جا رہا ہے کہ رانے اور شیو سینا یو بی ٹی لیڈر بھاسکر جادو کے حامی آپس میں ٹکرا گئے۔ اس تصادم پر قابو پانے کے لیے جائے واقعے پر پولیس فورس بھی بھیجی گئی۔ دونوں پارٹیوں کے حامیوں کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی۔ پولیس کو حالات معمول پر لانے کے لیے آنسو گیس کے گولے داغنے پڑے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے ہبلی فسادات معاملے میں 106 افراد کی درخواست ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس شرینیواس ہریش کمار اور جسٹس وینکٹیش نائک کی سربراہی والی ڈویژن بنچ نے یہ فیصلہ سنایا۔ اس سے قبل سپریم کورٹ نے بھی 35 افراد کی ضمانتیں منظور کی تھی، جبکہ کیس کے سلسلے میں حراست میں لیے گئے نابالغ لڑکوں کو بھی ضمانت دی جا چکی ہے۔ دریں اثنا انجمن اسلام ہبلی کے صدر یوسف سونور نے گرفتار شدگان کی ضمانت پر ان کے رشتہ داروں اور خاندان کے افراد کو مبارکباد پیش کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم انجمن اسلام ہبلی کے جانب سے عدالت میں ضمانت کی کوششیں کر رہے تھے جو کامیاب رہیں اور لوگوں کو رہائی ملی۔ ہماری تمام دعائیں قبول ہوئیں۔ خیال رہے کہ 16 اپریل 2022 کو کرناٹک کے ہبلی شہر میں ایک مذہبی مقام پر پرچم کے فوٹو شاپ تصویر وائرل ہونے کے بعد تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ پولیس نے تشدد کے سلسلے میں 152 لوگوں کو گرفتار کیا تھا اور اس معاملے میں 12 مقدمات درج کیے گئے تھے۔ مشتعل ہجوم نے لوگوں اور تھانے پر حملہ کیا تھا، پولیس کی 10 گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور ایک پولیس انسپکٹر اور 6 پولیس اہلکاروں پر حملہ کیا تھا۔ راہل گاندھی کی قیادت میں جاری بھارت جوڑو نیائے یاترا یو پی کے وارانسی پہنچ گئی ہے۔ یہاں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ملک میں نفرت کا ماحول ہے، یہ ملک نفرت کا ملک نہیں ہے۔ میں نے بھارت جوڑو یاترا میں کنیا کماری سے کشمیر تک پیدل یاترا کی۔ اپنی یاترا کے دوران میں ہزاروں لوگوں سے ملا، ملک میں خوف کی فضا ہے۔ راہل گاندھی نے پیدل یاترا کے دوران لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے خطاب کیا۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ مجھے بھارت جوڑو یاترا شروع کیے 1 سال ہو گیا ہے۔ میں کنیا کماری سے کشمیر تک پیدل چل چکا ہوں۔ 4000 کلومیٹر کی اس یاترا کے دوران میں ہزاروں لوگوں سے ملا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاکھوں لوگ پیدل یاترا میں چلے۔ یاترا میں اگر کوئی دھکا لگنے کے بعد گرتا تو ہجوم سے اٹھا لیتا۔ ہجوم اس کی حفاظت کرتا تھا۔ کسان آئے، مزدور آئے، چھوٹے تاجر آئے، بے روزگار نوجوان آئے۔ انہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ ان کے دلوں میں جو تھا وہ مجھ سے اکیلے ملے اور اس کے بارے میں بات کی۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے راؤز ایونٹیو کورٹ میں پیش ہوئے۔ دہلی شراب گھوٹالے میں ای ڈی کے ذریعے بارہا نوٹس ملنے کے بعد بھی کیجریوال پیش نہیں ہو رہے تھے، جس کے بعد
राउज इवेंट्यू कोर्ट ने कहा कि सीएम को पेश होना पड़ेगा। ईडी ने अदालत से मुतालबा किया कि केजरीवाल को हिदायत दी जाए कि वो जिस्मानी तौर पर पेश हो। इस पर अदालत ने कहा कि इनके वकील पहले ही कह चुके हैं कि वो पेश होंगे और जमानत की दरख्वास्त भी दाखिल करेंगे। केजरीवाल ने अपने ऑनलाइन पेशी के दौरान अदालत से कहा कि मैं जिस्मानी तौर पर आना चाहता था, लेकिन अचानक एतमाद की तहरीक आ गई। बजट सेशन जारी है जो 1 मार्च तक जारी रहेगा। इसके बाद कोई भी तारीख दी जा सकती है, जिस पर अदालत ने अरविंद केजरीवाल की पेशी के लिए 16 मार्च की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप और इनकी कारोबारी तंजीमों को न्यूयॉर्क के रियासती अटॉर्नी जनरल लेटिशिया जेम्स की तरफ से दर्ज कराए गए कारोबारी फ्रॉड के मुकदमे में 35.5 करोड़ 355 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जुर्माना अदा करने का हुक्म दिया गया। न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट की जज आर्थर एफ एंगलोरन के तरफ से सादिर फैसले और हुक्मनामे में कहा गया कि कम शरहों पर ज्यादा रकम कर्ज लेने के लिए डोनाल्ड ट्रंप और इनके जेर कंट्रोल इदारों ने रियासती अकाउंट्स के पास गलत मालियाती डेटा जमा कराया, जिसके नतीजे में जाली मालियाती बयानात दर्ज हुए। जज एंकोरोन ने 92 सफात पर मुश्तमिल दस्तावेजात फैसले के खुलासे में कहा, मुद्दाने अलयान के बयान में माहिर गवाहों के जरिए महज सच्चाई को छुपाया गया। तो ये थी आज की अहम खबरें। फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक जुड़े रहिए हाईटेक टीवी न्यूज के साथ।